ہے. آج نوجوان کے نزدیک دوست اہم ہے, دوستی اہم ہے. جب کبھی ماں باپ کا حکم اور دوست کی ارمان ان دونوں میں ٹکراؤ ہو, آج کا نوجوان دوستوں کو ترجیح دیتا ہے, دوستی کو ترجیح دیتا ہے. ماں باپ کے احکامات اور ان کے اوامر کو ٹھکرانے میں اسے ذرا تأمل نہیں ہوتا. یاد رکھیے میرے نوجوان ساتھیوں, وہ دوست جو آپ کو کلبوں کی طرف لے جاتا ہے, وہ دوست جو آپ کو نمازوں سے غافل کرتا ہے, وہ دوست جس کے ساتھ بیٹھ کے آپ گانے سنا کرتے ہیں, وہ دوست جس کے ساتھ بیٹھ کے آپ فلمیں دیکھا کرتے ہیں, بھلے سے آپ اسے اپنی زندگی کا سب سے قریبی شخص اور اپنا جگری دوست مانتے ہو, اللہ کی قسم کہتا ہوں وہ دوست نہیں, وہ آپ کا دنیا اور آخرت کا سب سے بڑا دشمن ہے. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قرآن نے کہا کل حشر کی عدالت میں جگری دوست کا دشمن ہوگا. دنیا میں جو جگری دوست ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے حشر کے میدان میں. کیوں؟ یہ تو دوست تھے نا, کوئی دن ایک دوسرے کو دیکھے بغیر نہیں گزرتا تھا جی. کیوں یہ آج دشمن بن گئے حشر کی عدالت قائم ہوتے ہی؟ سور پھونکتے ہی ان کی دوستی دشمنی میں کیوں بدل گئی؟ اس لیے کہ یہ دوستی لوجہ اللہ نہ تھی, یہ دوستی دین کی بنیاد پہ نہ تھی, یہ دوستی معصیتوں کی بنیاد پر تھی, منکرات کی بنیاد پر تھی, فحش کاموں کی بنیاد پر تھی, شہوات کی بنیاد پر تھی. اس لیے نوجوان ساتھیوں یاد رکھو, تمہارا جو ایسا دوست ہے جو تمہیں دین سے دور لے جاتا ہے وہ دوست نہیں, اس زمین پر تمہارا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو وہی ہے. اور برا دوست, بری عادتیں اسٹپ بائی اسٹپ, اس میں بھی مرحلہ وار تدریجاً. اچھا بچہ, اچھے گھرانے کا بچہ, اچھے ماں باپ کا بچہ اسکول گیا, غلط صحبت میں مبتلا ہو گیا, اب دھیرے دھیرے کیسے وہ دیکھو اس کے اندر تبدیلی آتی. پہلے بیڑی کیا چیزیں نہیں جانتا تھا, اب بیڑی پینے لگتا ہے. پھر ذرا ترقی کر کے بیڑی کی جگہ سگریٹ آ جاتی ہے. پھر ذرا ترقی کر کے سگریٹ سے بھی آگے بڑھ کر پارٹیوں میں شراب آتی ہے, شراب کے دسترخوانوں پہ بیٹھتا ہے. فرینڈ سرکل کہیں ناراض نہ ہو جائے, وہ 10 گھونٹ پیتے ہیں تو یہ 1-2 گھونٹ پی کے رکھتا ہے. اور پھر اور جب ترقی ہوتی ہے تو شراب سے آگے بڑھ کر معاملہ ڈرگز تک جا پہنچتا ہے, اور ڈرگز کی لت میں جب مبتلا ہوتا ہے, اللہ اللہ, پوری خاندان کی آبرو کو نیلام کر بیٹھتا ہے. جس عزت کو اس کے آبا و اجداد نے 100-200 سال سے کما رکھا تھا, پورا شہر گواہی دے رہا ہے, وہ خاندان, وہ بڑے لوگ, وہ اخلاق والے لوگ, اور آج سننے کو ملتا ہے اسی خاندان کا ایک فرد ڈرگز کی لت میں مبتلا ہو کر آج وہ کسی کا مرڈر کر رہا ہے, کسی کا ہاف مرڈر کر رہا ہے, کہیں چرا رہا ہے, کہیں پولیس کے ہاتھوں پکڑا جا رہا ہے, گرفتار ہو رہا ہے, کبھی میڈیا کی زینت بن رہا ہے چور کی حیثیت سے, کبھی اس کے سلسلے میں اخبارات میں منفی خبریں آ رہی ہیں. پوری خاندان کی عزت و آبرو کو نیلام کر بیٹھتا ہے. جس عزت و آبرو کو کمانے میں پوری 1 صدی آبا و اجداد نے صرف کی, اس عزت و آبرو کو چند لمحوں میں وہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے.